الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم ورضیت لکم الاسلام دینا۔ محترم سامعین و ناظرین، اس وقت میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں اور چند باتوں کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ میری بات کو آخر تک سننا، میری بات کو ابھی کٹ نہ کرنا۔ اگر مکمل بات سنیں گے میری تو انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ میں پہلی بات آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ انسان پریشان ہے۔ ہر انسان اپنی پریشانی کو بیان کرتا ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی ڈاکٹر، طبیب، حکیم، عالم درگاہوں پر جاتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا مسئلہ کہاں حل ہوگا، اس چیز کو ہم ذرا غور سے اور اگر اس کو پڑھیں گے اور اس کو سنیں گے تو انشاءاللہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میں آپ کو صرف وہ دو چیزیں بتانا چاہتا ہوں۔ آپ نے میری بات اگر دھیان سے سنی ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو وہ چیز بہت بڑا فائدہ دے گی۔ اور ظاہر بات ہے، کوئی متقی نہیں ہو سکتا، کوئی ولی نہیں بن سکتا، کوئی آدمی اللہ کے قرب کو حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ ان دو چیزوں پر عمل نہ کر لے۔ وہ دو چیز اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ ہر ولی کو بھی وہ کرنا پڑتی ہے، ہر متقی کو بھی وہ کرنا پڑتی ہے، ہر مرتبے والے کو جو بھی اللہ سے قرب حاصل کرنا چاہتا ہے وہ دو عمل اس کو کرنا پڑیں گے۔ وہ دو عمل کیا ہے؟ آپ اس کو غور سے سنیں۔ پہلا عمل بہت آسان ہے، اس کے لیے زیادہ وقت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ایک تو وہ جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر فرض کر لی، اللہ کا فرض بھی ادا ہو رہا ہے اور ہمارا مسئلہ بھی حل ہو رہا ہے، ہماری مصیبت بھی حل ہو رہی ہے۔ قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ اللہ اس بات کا اعلان کر رہا ہے، اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام بار بار اعلان کر رہے ہیں، بار بار اپنی حدیثوں میں، اپنے بیانوں کے اندر یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ نماز جو ہے کہ معراج ہے، میری نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ پہلا اگر عمل یہ کر لیا تو بہت ساری مصیبتوں سے وہ آدمی بچ جائے گا۔ بہت ساری مصیبتوں کا حل اس نماز کے اندر ہے۔ صحابہ کے زمانے میں جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی مصیبت، کوئی بلا، یہاں تک کہ تھوڑی سی اگر آندھی بھی چلے، تھوڑی سی اگر ہوا بھی چلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد کے اندر تشریف لے جاتے اور وضو بناتے اور فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت تک مسجد سے نہیں نکلتے تھے جب تک کہ وہ آندھی ختم نہ ہو جاوے، وہ مصیبت ٹل نہ جاوے، اس وقت تک وہ نماز میں مشغول رہ جاتے۔ صحابہ کرام کا پوری زندگی دیکھ لیجیے، اس کے اندر بھی یہ بات بالکل آیا ہے کہ انہوں نے بھی اپنی کوئی مصیبت آتی، اپنے اوپر کوئی پریشانی آتی تو فوراً نماز کی طرف دوڑ جاتے۔ تو پہلا عمل جو میں نے آپ کو بتایا وہ نماز کا ہے۔ آدمی کو اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے اور نماز کے لیے جانا ہے اور نماز کو پڑھنا ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد فوراً دوسرا عمل ہے، وہ نماز سے پہلے بھی آدمی کر سکتا ہے، لیکن نماز پڑھنے کے بعد اس کا جو ہے کہ اللہ اور بندے کے اللہ ایک قرب داخل ہو جاتا ہے، ایک قریبی جو ہے کہ بن جاتی ہے۔ تو جب اللہ کے سامنے سجدہ کر لیا تو پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ کے دربار میں دعا کرنا ہے۔ ان دو چیزوں کو جس شخص نے بھی لازم پکڑ لیا اور اپنی زندگی کا اوڑھنا بسونا بنا لیا تو انشاءاللہ اس کو پریشانی لائق نہیں ہوگی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، الدعاء مخ العبادہ، سارے دین کا خلاصہ، سارے دین کا مغز، یہ دعا ایک مغز کے مانند ہے۔ آدمی دعا سے کوئی بھی بری نہیں ہے۔ اس لیے نماز کے بعد فوراً تو میں نے آپ کو دو عمل بتائے ہیں۔ اگر جب بھی مصیبت آئے، پریشانی آئے تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو، 2 رکعت نماز پڑھیں اور اس کے بعد اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائیں، انشاءاللہ وہ پریشانی آپ کی دور ہو جائے گی۔